بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کرنی ہے وہ جو ہمارے کھلا تضاد والے سہیل وڑائچ ہیں، ان کا ایک نیا کالم آیا اور یہ بھی اسی سیریز کا ہے، جس طرح عمران سیریز کے ناول آیا کرتے تھے، تو آج کل سہیل وڑائچ جو ہے وہ عمران نیازی بچاؤ مشن ہے، اور اسی سلسلے میں یہ آئے دن کالم لکھ رہا ہے۔ 2 روز پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایک خط لکھا نواز شریف کی مرحومہ زوجہ کے حوالے سے، ان کا نام استعمال کیا اور اپنے دل کی بھڑاس جو ہے وہ ساری نکالی، اور وہ مشورے دیے جن سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ عمران نیازی کی جو ہے بخشش کے لیے اس کو جو ان جرنیلی شکنجے سے نکالنے کے لیے وہ اپنا جو ہے وسائل جو ہیں، اپنے ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کریں۔ تو اسی چیز کو اب سہیل وڑائچ نے پھر آج ایک کالم لکھ دیا ہے۔ اس کالم میں بظاہر تو اس نے جو ہے باتیں کی ہیں کہ جی جمہوریت کو کیسے مستحکم کرنا ہے، تو میں تھوڑا سا اقتباس جو ہے وہ اس کالم میں سے دوں گا، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ ہمارے اتنے تجربہ کار اینکر اور رائٹر جو ہیں، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اس صحافت میں گزار دی ہے، کہ وہ کس طرح چیزوں کو ٹوسٹ کیسے کرتے ہیں اور صحافتی بددیانتی سے کیسے کام لیتے ہیں، کہ وہی بات جب میاں نواز شریف سے کرتے ہیں تو اینگل کچھ اور ہوتا ہے، اور جب عمران نیازی کو مخاطب کرتا ہے تو اس کا اینگل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو شروع جو اس نے کیا اس کالم کو، تو پہلا پیراگراف جو ہے وہ اس کا جو 4 لائنیں، یہیں سے پھر ہم بات کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے کہ مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کے پوشیدہ جھروکوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں صاحب اور خان صاحب کیوں اور کیسے نکالے گئے، ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی مماثلت ہے اور کتنا فرق۔ یہ اس کا انٹرو، مطلب مقصد یہ ہے کہ مستقبل کی جو جمہوری بنیاد ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، تو ماضی کی طرف دیکھنا ہوگا کہ بھائی کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ظاہر جو کچھ بھی ہوا جن جرنیلوں نے کیا ہے، سیاستدانوں کو کسی کو لا رہے ہیں، کسی کو لاڈلا بنا رہے ہیں، کسی کو جو دھتکار رہے ہیں، تو یہ مقصد اس کا یہ ہے۔ اب اس کے بعد اس پورے کالم میں جو ہے اس نے سہیل وڑائچ نے کوئی ایسے مشورے دینے کی بجائے پہلے تو اس نے سارے واقعات کا جائزہ لیا، بھائی نواز شریف کو کیسے نکالا گیا، عمران نیازی کی حکومت کیسے ختم ہوئی، اور یہ سارا جائزہ جو سہیل وڑائچ نے خود لیا، اور واقعات اس میں جو ہے اس نے کوٹ کیے ہیں کہ بھائی کیسے راحیل شریف جو تھا وہ میاں نواز شریف کے خلاف ہوا، اس نے کیا حرکتیں کی، اور پھر ایکسٹینشن کی بات آئی، اس پہ سارے تنازع ہوئے۔ تو یہ ساری باتیں جو سب لوگوں کو پتہ ہیں۔ تو اس طرح اس نے بتایا کہ پھر جنرل باجوہ کا دور تھا جس میں آ کے میاں نواز شریف کو نکالا، تو انہیں جرنیل نے شروع کی بات اور جرنیل نے ختم کی، اور اس کے بعد نیازی جو ہے اس کو بھی باجوہ نے نکالا۔ اب یہ سارے واقعات جو اس نے بیان کیے ہیں کہ بھائی پھر عمران اور باجوہ جو کہ اس کو لایا تھا عمران نیازی کو، ان کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے، کہ کیسے وہ جنرل عاصم منیر جب ISI کا جو تھا ڈی جی، تو اس حوالے سے اختلاف پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، پھر فیض حمید کی پوسٹنگ تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ جو نواز شریف اور عمران نیازی جو ہے ان دونوں کو نکالنے میں ہمارے جو سیاسی جرنیل ہیں وہ ملوث تھے۔ نواز شریف کو انہوں نے جو جرنیل تھے انہوں نے ہتھوڑا گروپ کی مدد سے نکالا، اور عمران نیازی کو پھر انہوں نے جو عدم اعتماد کیا، جو مخالف اس کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو استعمال کیا۔ اب یہ بات تو سہیل وڑائچ کی درست ہے کہ بھائی جرنیل جو ہر معاملے میں ان دونوں کو نکالنے میں وہ ان کے پیچھے یہ سیاسی جرنیل تھے۔ اب سہیل وڑائچ صرف بات کر رہا ہے ان دونوں کی، عمران نیازی اور میاں نواز شریف کی، لیکن اگر آپ اس سیاسی جرنیلی تاریخ میں اور پیچھے چلیں تو ہر حکومت کو ناک آؤٹ کرنے میں آپ کو یہی لوگ ملتے ہیں۔ بے نظیر کا آپ کے سامنے سارا سلسلہ، بھٹو والی معاملہ آپ دیکھ لیں، تو ہر جگہ جو ہے آپ کو یہ ہمارے سیاسی جرنیل جو تھے ایک عرصے سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ سہیل وڑائچ کا مقصد جو ہے وہ صرف عمران نیازی تک ہے، تو اس نے اس کو صرف ان دونوں تک محدود رکھا، ان دونوں کا کمپیریزن کیا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو ہے صرف نیازی بچاؤ مشن جو ہے اس میں لگا ہوا ہے۔ پہلے والے کالم بھی اسی مشن کے تحت لکھے تھے، اور یہ والا کالم بھی اسی کی جو ہے وہ کڑی ہے۔ اور جب اس نے کالم ختم کیا تو خود ہی واضح کر دیا کہ وہ عمران نیازی سے ایسا کیا چاہتا ہے کہ وہ والا کام اگر عمران نیازی کرے گا تو اس کی فوجی شکنجے سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اب ان سارے جو اختلافی معاملات تھے فوجیوں کے ساتھ ان دونوں لیڈروں کے، وہ تو میڈیا میں بہت عام ہے، اس لیے میں ان کو نہیں دہرا، تھوڑا سا میں نے ذکر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا۔
تو عمران نیازی کی جو اس نے بات کی تو اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ جب عمران نیازی جو تھا وہ اس کے جو سرپرست جرنیل تھے اس کی کارکردگی سے مایوس ہوئے، اور دوسرا اس نے جو تابے داری کرتا تھا ان کی اس میں تھوڑی سی کمی کر دی، تو پھر جو وہ جو لانے والے جرنیل تھا اس نے اس کی چھٹی کا پلان کیا انہیں، اور اس پہ جو ہے وہ عمل کر دیا۔ اب اس کے بعد سہیل وڑائچ جی نے لکھا ہے کہ بھائی یہ تجزیہ جب کیا ہے کہ یہ جو ان کی رخصتی ہوئی دونوں کی، تو اس کے بعد دونوں نے ایک کام کیا، نواز شریف نے بھی فوج مخالف بیانیہ بنایا اور عمران نیازی نے بھی، لیکن جنرل باجوہ کی جب ایکسٹینشن کی بات آئی تو نواز شریف جو کہ فوج کے مخالف تھا، تو اس نے اپنی ساری مخالفت اپنے سیاسی نظریے کو چھوڑا اور اس ایکسٹینشن والے پروجیکٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران جو ہے وہ بیک ڈور مذاکرات جو تھے شریف برادران کے وہ بھی ہو رہے تھے، اور یوں انہوں نے پھر اپنی واپسی کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر لیا، یعنی پہلے وہ جرنیلوں کے ہاتھوں نکلے اور اس طرح انہوں نے مذاکرات کر کے جرنیلوں سے یہ جو سہیل وڑائچ کے جو کہنے کا مقصد واپسی کا راستہ ہموار کر لیا۔ اور اس کے برعکس عمران نیازی نے کیا کیا، اس نے جنرل باجوہ سے لڑائی جو ہے وہ مستقل کر لی، اس کو اتنا بڑھا دیا کہ بات جو ہے وہ 9 مئی تک پہنچ گئی۔ اب یہ دیکھیں، یہ سہیل وڑائچ کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے مذاکرات کر لیے، ایکسٹینشن دے دی باجوہ کو لڑائی کے باوجود، اپنے نظریات چھوڑے اور واپسی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بنا لی، پھر واپس آ گئے اقتدار میں، تقریباً آ گئے، پہلے تو 1.5 سال تو حکومت کی نا، اب دوبارہ بھی آ جائیں گے۔ تو اسی کالم کو ختم کرتے ہوئے پھر سہیل وڑائچ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ میاں نواز شریف نے کیا تو اس کا مطلب یہ کہ سیاست میں لچک ضروری ہے، اور خان صاحب نے اگر مشکلیں آسان کرنی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ مذاکرات کا دروازہ کھولیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ کے سامنے جو پورا جو اس کا خلاصہ پیش کر دیا اس کالم کا، کہ اس میں کون سی ایسی بات اس ہمارے بکرات عصر اور ارسطو نے لکھی ہے کہ جس سے مستقبل کی جمہوریت جو ہے اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ یہ تو سیدھا سیدھا عام جو ہر پاکستانی کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک میں اقتدار فوجیوں کی مدد سے ملتا ہے اور انہی کی وجہ سے جاتا ہے۔ تو یہ عمران نیازی کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ بھئی اگر اقتدار میں واپس آنا ہے تو مذاکرات کرو ان جرنیلوں سے، کیوں کہ دیکھ لو تمہارے سے پہلے نواز شریف نے بھی یہ کیا تھا۔ تو بھائی یہ اس سے جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی؟ یہ تو جرنیل مضبوط کر رہے ہو، یہ تو آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی جرنیلوں سے مذاکرات کرو، عوام کی طرف مت جاؤ۔ تو یہ ساری باتیں جو وہ کر رہا ہے اصل میں جو ہے اپنے جو اس نے شروع میں موقف اختیار کیا تھا کہ بھئی جمہوریت کو بنیاد مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، تو وہ ویسی بات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارا کالم جو ہے عمران نیازی کو اس نے مشورہ دیا ہے، اور اس میں جمہوریت کی کوئی بات نہیں۔ اگر سہیل وڑائچ چاہتا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اس کو مستحکم کرنا ہے، تو پھر اس کو یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے یہ ثابت کر لیا کہ نواز شریف اور عمران نیازی ان دونوں کو نکالنے میں ان سیاسی جرنیلوں کا ہاتھ تھا، تو پھر اس کو عمران نیازی کو یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا صرف کہ بھئی جرنیلوں سے مذاکرات کر لو، اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ دیگر سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مذاکرات کرو، ان کو چور چور کہنا چھوڑو، ان کے خلاف جو تم نے انتقامی کارروائیاں کی تھی جرنیلوں کے کہنے پر ان کا اعتراف کرو، معذرت کرو، اور پھر مستقبل میں اگر کچھ کرنا ہے تو ان سیاسی جرنیلوں کے خلاف پارٹیوں کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے کا عہد کرو۔ یہ تھی اصل بات، لیکن وہ جو ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ نہیں جو بھائی آپ جو ہے ان سے جرنیلوں سے مذاکرات کریں، نواز شریف کے والا روٹ آپ بھی اپنا لیں اور جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ تو اس طرح تو جمہوریت تو نہیں مضبوط ہوگی۔ بہرحال یہ وہ سہیل وڑائچ کی جو کارروائی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں، اور یہ وہی نسخے جو ہے بتا رہا ہے اس وقت بھی کہ بھئی جن نسخوں سے عمران نیازی دوبارہ مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ قطعاً مضبوط نہیں ہوگی۔ وہ تو اتنی کمزور ہو گئی کہ اب تو خیر ایک لمبا عرصہ لگے گا اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کھڑا کرنے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو سہیل وڑائچ کی جو عمرانی چالاکی اس کا بھی ذکر کر دوں۔ آپ نے دیکھا پچھلے 2 کالموں میں 3 کالموں میں اس نے نواز شریف سے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے عمران نیازی کو نظر انداز کر دیں، اسے صلح صفائی کریں، اس کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس کو ڈائریکٹ یہ مشورے دیے نواز شریف کو، اور اس کے بعد پھر اس نے خط لکھا بیگم کلثوم کی طرف سے کہ بھائی اس میں نواز شریف کو بڑے جذباتی انداز سے جو ہے اس نے قابو کرنے کی کوشش کی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ بھائی بیگم کہہ رہی ہے کہ چونکہ اب ملک میں ایک نئے سیاسی اور معاشی معاہدے کی ضرورت ہے تو اس میں جو ہے عمران نیازی کو بھی شامل کریں، انصافیوں کو بھی مین سٹریم میں لے کر آئیں۔ یعنی ان کی سفارش جب نواز شریف سے بات ہو رہی تھی تو بار بار کرا تھا، لیکن اب اس کالم میں نیازی کو مشورے دے رہا ہے مذاکرات کی۔ تو اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف سے مذاکرات کرو یا دوسری جماعتوں سے مذاکرات کرو، اس کو صرف اور صرف یہ بتا رہا ہے
کہ جرنیلی شکنجے سے نکلنا کیسے، اس کا راستہ جو ہے وہ سجھا رہا ہے، اور نواز شریف اور کسی اور کا ذکر نہیں کر رہا، نہ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ لالا جی جو کچھ کیتا ساری وہ معذرت کر لو، جو غلط کام اٹھائے تھے جرنیلوں کی شے پر ان کے اوپر جو ہے تو اپنا جو ہے معذرت کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ غلطی ہوگی، اب میں بطور سیاستدان جو ایک جمہوریت کے اصول ہیں ان کے مطابق چلوں گا۔ سارے لیکچر اس کے سہیل وڑائچ کے جو ہیں وہ میاں نواز شریف اور ان کے لیے، لیکن جہاں خان نیازی کی بات آتی تو وہاں بس بڑے جو ہے آرام سے سیدھی سیدھی اس کو شارٹ کٹ بتا رہا ہے پنڈی کی طرف جانے کا، کہ ان جرنیلوں کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کرو تو پھر جان چھوٹے گی۔ تو یہ ہے اس کے نئے کالم کی کاروائی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ میں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس حوالے سے شیئر کر دوں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو یہ جنگ میں چھپا ہوا ہے، آپ لوگ پڑھ کر جو ہے اب جب میری آج کی گفتگو سننے کے بعد جب آپ اس کالم کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ میری باتوں سے اتفاق کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ سے سیاسی گپ شپ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔